آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت خدا کا شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے جو اس نے مجھے بخشی ہے۔ خدمت یہ ہے کہ میں خداوند کے پاک کلام میں سے، انجیل میں سے وہ باتیں آپ کو دکھاؤں، پڑھ کر سناؤں جن میں بڑی تاثیر ہے، بہت اثر ہے، بڑی طاقت ہے ان باتوں میں۔ اس کی وجہ سے جیسے کان کھل جاتے ہیں اور خدا کی پیار بھری آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خداوند کہہ رہا ہے، اے میری بیٹی تو نہ ڈر، بیٹا نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو میری نظر میں بہت قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں کب سے دیکھنا آپ نے شروع کیا، ہو سکتا آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا خدا کے حضور یہ ہے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ خدا کی طرف سے ہم پر ایک ایسی دیا ہو، ایک ایسی مہربانی، ایسی رحمت ہو جائے کہ ہمارا دل اس کی سننے لگے، اس کی سننے لگے، کان کھل جائیں، ہم پہچان سکیں یہ آواز اس کی ہے، یہ پیار کی پکار اس کی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک آتما اس کے لیے بھوکی ہے، سب چاہتے ہیں اسے جاننا، لیکن جاننے سے زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے آپ کو طرح طرح سے ظاہر کیا ہے، ظاہر کرتا رہا ہے۔ ہم تو نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن جب خدا نے اپنے آپ کو اپنے ایک نبی، ایک بندے جس کا نام موسیٰ تھا، اس پر ظاہر کیا، تو اسے یہ کہا تھا کہ میں اترا ہوں، میں آیا ہوں، میں اتر کے آیا ہوں۔ اور کہاں آیا ہوں؟ ایک جھاڑی میں۔ بڑی عجیب بات ہے، جھاڑی میں خدا کا ظہور، خدا ظاہر ہو سکتا ہے ایک جھاڑی میں؟ ایسا ہی ہوا کہ طرح طرح سے وہ ظاہر ہوتا رہا ہے، اپنے کلام کو ظاہر کرتا رہا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک نبی کی معرفت کہا، جس کا ذکر ہے بائبل میں، وہ آخری نبی ہے۔ یہاں پرانے عہد نامے میں سب سے آخری کتاب ملاکی نبی کی ہے۔ اس میں دیکھو خداوند کا کیا کہنا ہے۔ یہ تیسرا باب ہے، اس میں سے میں پڑھتا ہوں۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، میرے آگے۔ جیسے موسیٰ سے کہا تھا میں اترا ہوں، وہ کہہ رہا میں پھر آؤں گا،
تو میرے آگے راستہ تیار کرنے کے لیے ایک رسول ہوگا، رسول اس کو کہتے ہیں، اس کو بھیجا جائے، میں ایک اپنے خادم کو بھیجوں گا تاکہ وہ میرے لیے راستہ تیار کرے۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، جس کی طلب تمہاری روح میں ہے، جس کے لیے تمہارا دل اور جان پیاسے ہیں، وہ خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اچانک اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اچانک آ جائے گا۔ وہ جس نے موسیٰ سے کہا تھا میں اترا ہوں، جھاڑی میں ظاہر ہوا تھا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خدا نے اس جھاڑی کو استعمال کیا۔ اتنی چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز، اتنا مہان پرمیشور، عظیم، اور اس کا ظہور جھاڑی میں، جہاں سے خدا کی آواز آ رہی تھی، جہاں موسیٰ سے کہا تھا اپنی جوتی اتار کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے یہ پاک ہے، جہاں اس کا ظہور ہے وہاں اس کی پاکیزگی ہے، وہاں اس کی روشنی ہے، وہاں اس کا کلام ہے، وہاں اس کا کام ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا تھا، ملاکی نبی کہہ رہے ہیں، اس کی معرفت خداوند فرماتا دیکھو میں اپنے رسول، دیکھنے کی بات یہ ہے، آنکھیں کھلی رکھنا، ان سے کہا دیکھتے رہنا، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ خداوند ہیکل میں آئے گا، موجود ہو جائے گا، اس کا ظہور ہوگا، اس کا کلام مجسم ہوگا۔ جس نبی کا ذکر یہاں پر ہے وہ یوحنا نبی ہے۔ اسے پوچھا گیا تھا کہ تو کون ہے، تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں یسایہ نبی نے کہا ہے۔ کیا کہا تھا یسایہ نبی نے؟ ذرا دیکھیے 40واں باب ہے۔ جب یوحنا نبی سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے، کس کا راستہ تیار کر رہا ہے تو، اس کا یہ جواب تھا جو یسایہ نبی نے کہا تھا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ بیابان میں ایک آواز آ رہی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، راستہ تیار کرو، وہ ناگہاں آنے والا ہے، اچانک موجود ہوگا، راستہ تیار کرو۔ یہ تھا پیغام یوحنا نبی کا، خداوند آ رہا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے، ہر بشر دیکھے گا، دیکھے گا انسان اسے جسے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اچانک وہ موجود ہوگا۔ جسے موسیٰ نے جھاڑی میں دیکھا تھا وہ جسم میں موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی کے لیے خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے ہزاروں برس پہلے، ہائے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، ہائے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ کون سی ہیں وہ نعمتیں؟ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ جس خدا کا ذکر داؤد کر رہا ہے اور اس کی شکر گزاری اور تعریف میں گا رہا ہے، اسی کے لیے کہا گیا تھا، اسی کے لیے کہا گیا تھا اچانک اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ وہی جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں اترا ہوں تاکہ اپنی قوم کو بچا لوں، رہائی دوں،
میں بچانے کے لیے اتر آیا ہوں۔ کہاں اتر آیا ہوں؟ دیکھ دیکھ کہاں اتر کے آیا ہوں میں، دیکھ میں کہاں سے کہاں آیا ہوں، مگر جہاں آیا ہوں وہ جگہ پاک ہو گئی ہے۔ جس جگہ میں آ گیا ہوں وہاں میری قدرت ظاہر ہوگی، دیکھ میری قدرت۔ اب وہ حیران ہے، آگ لگی ہوئی ہے مگر جھاڑی جلتی نہیں ہے، کون سمجھے گا خدا کے بھید؟ وہی ہے۔ جب وہ آ گیا ہے تو یہی یوحنا نبی دیکھو کہتا، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی تیاری کے لیے مجھے بھیجا گیا، یہ ہے وہ۔ اس کا نام بتایا گیا اس کے آنے سے پہلے، اس کی پہچان بتائی گئی، اس کا کام بتایا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھتے یسایہ نبی کی کتاب میں، ذرا دیکھیے، یہ تو کئی سو برس پہلے، 700 سال سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کہ اس کا جسم میں ظاہر ہوا، اس سے پہلے کہ کلام مجسم ہوا، خداوند یسوع اس دنیا میں آیا۔ 750 برس پہلے کی بات ہے کہ خدا نے اس کو بتا دیا تھا، یوحنا یسایہ نبی کو اس نے لکھ دیا۔ سمجھتا نہیں تھا وہ، بتایا گیا خدا کے کلام میں، نبی سمجھتے نہیں تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس وقت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسا روح ان سے کہتا تھا وہ کہہ دیتے تھے۔ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ کیا نشان ہوگا؟ کیا پہچان ہوگی کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر ملاکی نے کیا ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نے کیا ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر خدا نے طرح طرح سے کیا ہے کہ میں آؤں گا، میں اترا ہوں، اور پھر وہ اتر آیا ہے جسم میں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام امانوئیل رکھے گی۔ امانوئیل کا مطلب ہوتا ہے خدا ہمارے ساتھ۔ عجیب نام ہے۔ دیکھیے اس کا نام یسایہ کیا کہتا ہے، یہ 9ویں باب میں ہے، یسایہ نبی کی کتاب کا 9واں باب ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ ذرا دیکھیے تو وہ کون ہے، کس قسم کا ہے وہ، اور کیا نام ہے اس کا۔ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، نام اس کا جو مجسم ہوا ہے، جو کنواری سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، یہ نام ہے اس کا۔ اور جب وہ ظاہر ہوا ہے، جب پیدا ہوا ہے، تب فرشتے نے بتا دیا گیا، فرشتے نے بتا دیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، مشورہ نہیں دے گا، راستہ نہیں دکھائے گا، نجات دے گا، وہ نجات کا دینے والا ہے۔ اور لکھا کہ لوگ اس کو امانوئیل کہیں گے، جنہیں نجات مل جائے گی، جن کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی، جنہیں ایک نئی قسم کی بینائی نصیب ہوگی، دیکھ سکیں گے، وہ کہیں گے او یہ تو خدا ہے، یہ تو خدا ہے ہمارے درمیان، یہ تو خدا کا کلام ہے جو مجسم ہوا ہے۔ وہ کہیں گے اسے امانوئیل، خدا ہمارے ساتھ۔ تو دیکھا آپ نے، ان دنوں میں تمام دنیا میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کی جا رہی ہے کہ اس نے انسان کو چھوڑا نہیں ہے۔ جو گناہ میں دھسا ہوا انسان ہے اسے چھوڑا نہیں، اور یوں نہیں کہا کہ اگر تو بچ سکتا تو اپنے آپ کو بچا لے، کوشش کر، یہ نہیں کیا۔ جو رحم کرنے والا ہے اس نے رحم ظاہر کیا، اور موسیٰ سے کہا میں اترا ہوں، میں اتر آیا ہوں تاکہ بچاؤں۔ وہ ایک قسم کی نجات تھی، سیاسی نجات تھی، یہ ایک روحانی نجات ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ ہے خدا کا کلام
جو مجسم ہوا ہے، اور دنیا میں لوگ اسے پہچان کے اس کے پاس آ رہے ہیں، اور ان کی گواہی بڑی خوبصورت ہے، وہی گواہی جو داؤد کی ہے، ہائے میری جان خداوند کو مبارک کہے۔ دنیا میں ہر قوم میں لوگ ہیں، ہر جگہ، جو ان دنوں میں خداوند کی آمد کی وجہ سے، کیونکہ وہ دنیا میں آیا، وہ اتر آیا، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، بالکل وہی گواہی جو خدا کے بندے نبی داؤد کی ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، کیونکہ انہیں خداوند کا تجربہ ہوا ہے۔ وہ جو مجسم ہوا تھا، اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ وہ مصلوب ہوگا، اور صرف وہی ہے جو گناہ کو اور موت کو مغلوب کرے گا، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تمام دنیا کے لیے نجات کا دروازہ کھول دے گا۔ اور جنہوں نے اس کو پہچان لیا ہے، وہ وہی گیت گا رہے ہیں جو خدا کا بندہ داؤد گاتا تھا، جو ہمارے سامنے ہے گیت، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ دل و جان سے خدا کے پاک نام کے لیے گا رہے ہیں، اور ان کی خوشی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ ان کے حالات اچھے ہیں کہ برے ہیں، غریب ہیں کہ امیر ہیں، وہ تو کچھ اور باتوں کے لیے خدا کا شکر کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ جیسے داؤد نے کہا تھا، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ایک دن انجیل سنی انہوں نے، اور خدا کا یہ کلام سنا کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، مٹا دوں گا، میں مٹاتا ہوں اپنے نام کی خاطر، اور میں تیرے گناہوں کو یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ اسی یسعیاہ نبی کی کتاب میں ہے، میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ سنا انہوں نے، خدا یسوع مسیح کی زبان سے یہ سنا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوگ اعتراض کرتے رہ گئے، لیکن جن کے گناہ معاف ہو گئے تھے ان کی زندگیوں میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آئی۔ لوگ حیران ہو گئے دیکھ کر، ہو گئے اس کے گناہ معاف، آزاد ہو گیا یہ، اور یہ معاف کرنے والا کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اچانک آ موجود ہوگا، وہ ان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ یہ وہی ہے جس کے لیے خدا کے بندے یہونا نے کہا تھا، یہ خدا کا بر رہا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو لوگ جو خوشی منا رہے ہیں اور داؤد کا گیت گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ میری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، انہیں وہ دن یاد ہے کہ جب ان کی زندگی گناہ سے دبی ہوئی تھی، اور جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی امید ہے بچنے کی کہ نہیں، گناہ سے لدی ہوئی، دبی ہوئی، دسی ہوئی زندگی۔ وہ یاد کرتے، اس دن کو یاد کرتے جب وہ روتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں تیرے پاس آئی ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا بیٹی اب نہ رو، بیٹا اب نہ رولا، اپنے گناہ مجھے دے دے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ گناہ گاروں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں اسی لیے آیا ہوں، خدمت لینے نہیں آیا۔ اگر میں خدمت لینے آتا تو سب کو کہتا کہ میں کون ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ اور آج دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں، بہت لوگ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر زبان میں گیت گا رہے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، تو آ گیا، تو نے مجھے میرے گناہوں سے نجات دے دی، چھٹکارا دے دیا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو داؤد کی طرح یہ گا رہے ہیں کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہیں بے شمار لوگ ہیں ایسے، بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو ہسپتال میں بتا دیا گیا تھا کہ
آ گیا تمہارا، رشتہ داروں کو بتا دیا گیا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کیا جائے، کیا ہو سکتا ہے۔ اس نا امیدی کے اندھیرے میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کی روشنی دیکھی اور یہ کہہ دیا اس نے، بیٹی اٹھ، گھر جا، میں نے تجھے شفا دے دی، جا دوسروں کو بھی بتا میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں اترا ہوں، میں آیا ہوں، دیکھ میں کہاں آیا ہوں تیرے پاس اس ہسپتال میں۔ وہ تو قبرستان میں چلا گیا تھا، قبرستان میں سے ایک بیوہ عورت تھی، اس کا ایک ہی لڑکا تھا، اسے دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، وہیں قبرستان میں اسے کہہ دیا، چھو دیا، بیٹا جا گھر اپنی ماں کی خدمت کر۔ بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے وہ، گا رہے ہیں لوگ، بتا رہے ہیں وہی گیت جو داؤد نے گایا، وہ گا رہے ہیں آج۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جان کی سب سے بڑی ہلاکت وہ ہے کہ جب اس دنیا سے جانے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہو جائے، وہ ہے ہلاکت، اسے دوسری موت کہا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ ہے وہ ہلاکت، گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خوشی منا رہے ہیں لوگ ان دنوں میں، بہت سے ایسے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سب کچھ ان کا اجڑ گیا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے ان کے لیے کیا کر دیا ہے خدا یسوع مسیح نے۔ دیکھو کیا کمال کا خدا کا انتظام ہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، ساری بدکاری کو بخشتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے، تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ ارے جو غضب کے فرزند تھے، جو جانتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی مزدوری موت ہے، اس نے انہیں تاجدار کیا ہے، ان کے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھ دیا اور کہہ دیا تو میری بیٹی ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ اب جب تو دعا کرے گی تو کہا کرا ہے ہمارے باپ۔ یہ تاج جو اس نے رکھ دیا دو کو دکھائی دیتا ہے، یہ شیطان کو دکھائی دیتا ہے اور وہ خدا کے بچے ہوئے برگزیدہ لوگوں سے گھبراتا ہے، اور یہ تاج خدا کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس نے خود پہنایا ہے۔ دیکھا آپ نے خدا یسوع مسیح کون ہے، کس لیے لوگ اس کے لیے خدا کا شکر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ تو خدا کا پیار تمام دنیا کے لیے ہے، تمام قوموں کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اگر آج اس کی آواز سنو، دل سخت نہ کرنا، سپرد کر دینا، اور پھر دیکھنا، پھر معلوم ہوگا آپ کو خوشی ہے کیا، شکر گزاری ہے کیا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، مجھے معلوم نہیں خدا یسوع مسیح کون سے دن اس دنیا میں ظاہر ہوئے، لیکن تاریخ جانتی ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے، سچ بات ہے کہ جیسے موسیٰ سے خدا نے کہا تھا کہ میں اترا ہوں، اور پھر یہ بتا دیا تھا کہ اچانک انتظار کرو، دیکھو میں آنے والا ہوں، میں آؤں گا، ظاہر ہوں گا، تاکہ تمہیں اس چیز سے نجات دوں جس کی وجہ سے تمہاری نہ صرف جان بلکہ روح ہلاک ہو سکتی ہے۔ اب وہ آیا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے پیار کو پہچان کر اپنی زندگی اس کے سپرد کر دی۔ وہ
یاد کرتے ہیں وہ دن کہ جب انہوں نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے کہا تھا کہ یہ میری زندگی تیرے سپرد ہے، اسے لے لے، آ میرے دل میں۔ وہ آ گیا۔ اسی وقت ان کو یقین ہو گیا اور محسوس ہو گیا کہ گناہ کا بوجھ ہٹا دیا گیا، ایک نیا تعلق خدا کے ساتھ ہو گیا، ان کے سر پر ایک ایسا تاج رکھ دیا گیا جو حقدار تھا اس بات کا کہ اسے موت کی سزا دی جائے، اسے تاجدار کر دیا، تاج پہنا دیا خدا نے اسے، مکٹ، تاج، پیار کا، رحمت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ جب بھی کوئی گناہ گار خدا کے پاس آتا ہے اور خدا یسوع مسیح سے کہتا کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر، اس کا گناہ اٹھا لے گا، اس کے سر پہ اپنا تاج رکھ دے گا پیار کا، کہ آج سے تو میری نظر میں بہت قیمتی ہے۔ یہ تاج کسی اور کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن وہ جو تیری جان کا اور تیری روح کا دشمن ابلیس ہے اسے دکھائی دے گا، وہ بھاگے گا تجھ سے، اور اسے میں دیکھتا رہوں گا، میں دیکھ دیکھ کے کہوں گا وہ ہے میری بیٹی، وہ ہے میرا بیٹا، تیرے سر پر مجھے دکھائی دے گا وہ تاج جو میں نے رکھا ہے۔ اس بات کے لیے لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ ہائے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھ پر اتنا رحم کیا۔ ارے بھائی، میں منت کر کے کہہ سکتا ہوں، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ پھر یہ گیت جو خداوند کے بندے داؤد نے گایا ہے، آپ گائیں گے اپنی زبان میں، اپنے ڈھنگ سے، اس عجیب خوشی کے ساتھ جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے۔ سنے پربھو کا سہارا لے، دھیرج دھر کے کر تو پرتیکشا، دھیرج دھر کے کر تو پرتیکشا، اسی کے ہاتھوں سے اپنا گزارا لے۔ ہے مانو سنے پربھو کا سہارا لے،